बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू। नाज़रीन, सियासी मामलात अब एक तरफ वो बैठना शुरू हो गए हैं, उसकी तरतीब कोई समझ आने लगी है, क्योंकि टिकटों की तकसीम को लेकर मामलात उलझे हुए थे और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इब्तदाई तौर पर ये फहरिस्त जारी कर दी है। और अगर हम हल्का NA 58 और 59 का जिक्र करें तो यहाँ PP 22 के अलावा तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। हल्का NA 58 में तो वही पुराना जो 2018 वाला एक सेटअप था उसी को ही कंटिन्यू किया गया, यानी मेजर ताहिर इकबाल वो NA 58 से कौमी असम्बली के लिए नून लीग के नामजद उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ हल्का PP 20 है जहां पर चौधरी सुल्तान हैदर अली खान उम्मीदवार होंगे, जबकि हल्का PP 21 के लिए मलक तनवीर असलम सेठी को टिकट जारी किया गया है। इसी तरह अगर हल्का NA 59 की हम बात करें तो वहाँ पर सरदार गुलाम अब्बास खान वो 59 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। हालांकि 2018 के इलेक्शन में वो ख़ुद टिकट होल्डर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फिर उनको नायल कर दिया गया और फिर अब बिला आखिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की हमायत की थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासत में कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल अब वो नून लीग की तरफ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जहाँ तक PP 23 का ताल्लुक है तो यहाँ पर मलक शहर यार अमान वो उम्मीदवार हैं नून लीग के। आखिरी बार भी लास्ट टाइम इलेक्शन में भी वही उम्मीदवार थे, लेकिन अब जो मामलात अटके हुए हैं वो है हल्का PP 22। अभी तक जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। बहुत से उम्मीदवारों ने, बहुत से उनके सपोर्टर्स ने सिफारिशों के साथ लाहौर में डेरे भी डाले हैं, वहाँ पर मामलात डिस्कस भी किए गए हैं। इसके अलावा कोशिश की जा रही है कि यहाँ अपनी पसंद का उम्मीदवार लाया जाए। PP 22 में इस वक्त जो सींग अड़ाए गए हैं वो पहले तो दो उम्मीदवारों के दरमियान है, यानी मोहम्मद एजाज जसियाल जो कि कारकुनों की वो पुरजोर फरमाइश है, पुरजोर उनकी ख्वाहिश है कि उनको टिकट जारी किया जाए, एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ सरदार मंसूर हयात तमन जिनको एडजस्टमेंट की शक्ल में यहाँ लाया जा रहा है। वैसे वो नून लीग की तरफ से कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे। और तीसरे जो सुल्तान शानी हैं, सरदार सुल्तान शानी जो कि सरदार गुलाम अब्बास के भाई हैं, वो भी मैदान में मौजूद है। इसके अलावा भी सियासी जो सूरत हाल है PP 22 में ज़रा उलझी हुई है। आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत से सवालात हमारे पास इकट्ठे हो चुके हैं, और जब बहुत सारे सवालात इकट्ठे होते हैं तो फिर हम एक शख्सियत को मदऊ करते हैं जिनका नाम है मलक शफीक। वो मौजूद हैं लाइव स्टूडियो में, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मलक साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू साहब, बहुत शुक्रिया। सारी सूरत हाल तो अब तकरीबन वाज़ेह हो चुकी है। PP 22 में क्या वजह है कि अभी तक ऐलान नहीं हो पाया? अच्छा मीर साहब, उससे पहले मैं आपका एक मिनट लूँगा कि जी एक तो इस बात से अब ये तय हो गया पाकिस्तान में हमारे पास जमातें हैं या हमारे सियासतदान हैं जी, मकसद उनका वो है कि हमने किसी न किसी तरह इक़्तिदार में आना है। ऐसे ही उसके लिए चाहे हमें वो जैसे कहते थे ना, वो जहांगीर ने वो बादशाह के बारे में कहते वो ना उसने कोई ना वो भाई छोड़ा ना कोई नमाज छोड़ी, ठीक है ना, नमाज छोड़ी ना भाई छोड़ा, न वो टोपियों से की गुजारा करते थे, लेकिन वो बाप को भी रगड़ा लगा दिया, भाइयों को भी रगड़ा लगा दिया, जो चढ़ा उन्हें कहा नहीं भाई इक़्तिदार की खातिर जो है ना सारेगा। यहाँ भी आप देख लें कि जनाब इक़्तिदार की खातिर जैसे भी मुमकिन हो हमने इक़्तिदार में जाना है। हमें किसी कीमत पे भी चाहिए इक़्तिदार चाहिए, चाहे वो सियासी पार्टी है और चाहे वो सियासतदान है। अच्छा, पार्टियों की अगर हम बात करें तो एथिक्स, मैनर, अखलाकियात और वादे वईद, और हम जनाब वो जो आपने कहते हैं वफादारी बशर्ते उस्तवारी और वो जो फर्मा बरदारी और पता नहीं वो क्या जी जी। अच्छा, उनको भी लगा कि जी वो जो है ना विनिंग हार्सेस उसी के ऊपर उनका हाथ आता है। वो फिर एट दी एंड यही हो जाता है कि अगर आप उनके पहले वाले बयानात देखें एक दूसरे के साथ, जैसे मैं अभी 2 दिन पहले वो गुलाम सरवर खान साहब के साथ जब वो एडजस्टमेंट हो रही थी तो मैं वो देख रहा था कि उन्होंने उनका एक बयान मेरी नज़रों से गुजरा है, जी यकीन करें कि भाई अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने ये ज़बान बंद न की तो हम ज़बान खींच लेंगे। अच्छा, उस बयान के बावजूद आज फिर वो जनाब जाके बैठे हुए। और मैं कहता हूँ कि वो लोग दोस्त जो मेरे ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर PIA का भट्ठा बैठा है, पूरी दुनिया में पाबंदी लगी पड़ी है, प्रवाजों पे स्टिल लगी पड़ी है, तो वो ये सरवर खान साहब उसके मुहर्रिक है जिन्होंने असम्बली में खड़े होकर बयान दिया था कि जी हमारे पायलट जो है उनकी डिग्रियाँ जाली हैं। तो आज हमारी कितनी यूरोपियन मालिक हमारी प्रवाजें स्टिल बैन है, और हमारे जो डेड बॉडी जो फ्री ले आते थे अब वो 6-6 हज़ार रियाल और
700 पाउंड, वो पता नहीं कितनी पैसे दे के लोग अपनी डेड बॉडीज़ को शिफ्ट करें प्राइवेट जहाज़ों पे, तो उससे एक लंबी उसमें एक अलग बहस शुरू हो जाएगी, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन इसके बावजूद आज वो सीट एडजस्टमेंट होगी। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब आए जी, वो चीनी चोरी करके जनाब वो स्कैंडल हो गए जी, गंदम निकल गई, फलां हो गया, ढिमका हो गया। और हमजा साहब के बयान जो है वो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड पे हैं जहांगीर साहब के बारे में, जहांगीर तरीन के बारे में, कि आप सोच के हैरान हो जाएं कि यार ये लोग कौन, कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं ये। जिस तरह पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जी हम सड़कों में घसीटेंगे जी, हम जमाना देखेगा जी और पेट फाड़ के निकालेंगे, और आज फिर वही जनाब इकट्ठे हो गए। और वो उन्हीं जरदारी साहब के जो फर्जंद थे वो उनके साथ वज़ीर ख़ारजा भी रहे। तो एक तो ये है कि हमारे मुल्क में वो उस किस्म की, अगर कोई ये समझ रहा है कि भाई अब ये आज ये बड़ा इनका वो हो गया है, इख्तलाफ हो गया, इख्तलाफ राय हो गया, और ये कल उस पर ये कायम रहेंगे, ये बिल्कुल कोई बात नहीं है भाई। अपने दोस्तों को नाराज़ मत करें, अपनी बरादरियाँ मत तोड़ें, अपने भाइयों से तल्लुकात मत तोड़ें, अपने ख़ानदान से में दूरियाँ मत पैदा करें इन सियासतदानों के लिए कि जिनका कल माजी ये था और आज ये, और कल फिर ये बिल्कुल ये दस्तों गिरबां होंगे, और जब टाइम आएगा ये फिर इकट्ठे हो जाएंगे। आज आप बिलावल जरदारी के बयान पढ़ लें, आप हैरान हो जाएंगे कि आज ये कल तक उसी वज़ीर-ए-आज़म के साथ, मियां शहबाज शरीफ के साथ हाथ में हाथ डाल के ये दुनिया घूम रहे थे, और आज वो कह रहे हैं जी कि इनका तो वतीरा है, ये भाग जाते हैं, ये नालायक है, ये निकट्टू है, ये सारी महंगाई इनकी जिम्मेदारी है। ये ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं कि लोगों को ये समझते हैं कि शायद पता नहीं ये परले दर्जे के बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ तो खैर हम हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये हमारे ऊपर सर्वे सवार है। अब हम अपने हल्के में आ जाए। सरदार गुलाम अब्बास साहब पीपल्स पार्टी से सियासत शुरू की, उसके बाद जनाब वो उसमें चले गए क्यू लीग में। मुशर्रफ के साथ उनका बड़ा वो कह रहे थे कि मेरा मुशर्रफ लीडर। मैंने एक इनका यहाँ पे बल्दिया चकवाल में एक इनकी प्रेस ब्रीफिंग थी, तो वहाँ पे इन्होंने कहा था कि मुशर्रफ इस वक्त मेरा लीडर है। तो मैंने कहा था सरदार साहब आप एक पब्लिक सेक्टर उसमें जमहूरी सियासी आदमी हो कि और आप कह रहे हैं कि पर मुशर्रफ आपका लीडर है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो इस वक्त उसका विजन ये है, तो उसका विजन वो, इस किस्म की बातें की। उसके बाद वो जनाब परवेज़ मुशर्रफ के साथ फिर वो क्यू लीग, फिर वो नून लीग, फिर PTI, फिर नून लीग, फिर PTI, फिर अब नून लीग। तो यार कम से कम आप जिन लोगों से वोट लेते हैं, जिनके आप धड़े तोड़ते हैं, गाँव जातों में जाके आप बैठते हैं उनके साथ कि आज मैं आ गया हूँ जी नून लीग की तरफ से, कल मैं था जी PTI की तरफ से, परसों मैं था क्यू लीग की तरफ से। तो यार जो लोग हैं नीचे उनका क्या कसूर है। अच्छा, उसके बाद वो आज फिर मामला आगे चले। मंसूर तमन साहब की मैं अब बात करता हूँ। मंसूर साहब नून एक दफ़ा अगर MNA बने तो वो नून लीग के टिकट बने। उसके बाद उन्होंने कहा जी जब टिकट नहीं बना, उन्होंने कहा जी मैं तो पीपल्स पार्टी में जा रहा हूँ। पीपल्स पार्टी में जनाब उन्होंने अपना धड़ा बनाया सियासत की तलगांग में। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि नहीं यहाँ पे निज़ाम चल रहा, पहले आज़ाद इलेक्शन हुआ, आज़ाद निज़ाम नहीं चला, उन्होंने कहा जी मैं PTI में जा रहा हूँ। सदर PTI वो थे पीर वकार कुरैशी से पहले कि मंसूर तमन जो है इसके PTI के सदर बन गए। अच्छा, उससे वो उतर के वो फिर नून लीग में आ गए। उन्होंने कहा जी आप मुझे नून लीग के टिकट चाहिए। तो यार ये हवाओं का जो रुख देख के, ये जो उन्होंने सूरजमुखी की तरह जो अपना रुख बदलते हैं, लोगों को भी अब चाहिए कि भाई मेहरबानी करें, उनसे कम से कम ये सवाल ज़रूर करें कि सर कल आपकी वजह से मैंने अपने फूफी का बेटा, अपने ताए का बेटा, अपने भाई, अपना कज़न, उसको मैंने नाराज़ किया इस वजह से कि आप PTI में थे और मैं नून लीग में था, या मैं नून लीग में था और आप PTI में थे। आज आप फिर मेरे पास आए तो मैं उसको क्या जवाब दूँ। ठीक है, तो इस वजह से चलें ये बात होगी। अब हम आ जाएँ आपकी जो बात है अयाज अमीर साहब के। आज मैं बहुत मुश्किल में था कि मलिक साहब को वापस चौधरी अयाज अमीर साहब के जो हैं वो कागजात हो गए हैं, एक्सेप्ट हो गए हैं, मंजूर हो गए हैं। एक अच्छी खबर ये है, एक अच्छा मुकाबला जो है यहाँ पे लोगों को देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे प्रोडिक्शन ऑलरेडी की थी कि मेजर ताहिर इकबाल साहब आएंगे इस हल्के से NA-58 से, और जब वो आएंगे तो फिर अयाज अमीर साहब के साथ उनका बराबर का जोड़ पड़ेगा। बहुत से दोस्तों ने ये भी कहा था कि जी वो इस तरह में पाकिस्तान वाले भी आ गए हैं, बात हो गई है, कोई मसले ही नहीं है, वो पैसे दे दिए हैं, खबर आ गई, अब वो सब कुछ मलिया मेट कर देंगे। तो हमने ये कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुकाबला होगा मेजर ताहिर इकबाल और अयाज अमीर के दरमियान, और ठीक ठाक मुकाबला होगा। उसके बाद सर हम NA-59 में बाद में मुझे आप PP-22 की बात बताएं। PP-22 मैंने कहा था कि मजलूम था हल्का है। आप देखें ये हमारी बातें सारी सच साबित हो रही है कि हमने कहा था कि ये बड़ा मजलूम है। सारे फैसले हो गए हैं, आधे पाकिस्तान से ज़्यादा फैसले हो चुके हैं, लेकिन PP-22 अभी लटका हुआ है। अब वजह क्या है कि एक तो इस पर मसला ये क़यादत के लिए बना पड़ा है कि भाई अब वो कहते हैं दाएं खाई तो बाएं गड़ा, और इसके पोजीशन बनी पड़ी है। एक तो वो हमारे हैं दोस्त जो मलिक एजाज जयसियाल साहब जो कारकुनों के वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, और बड़ी भरपूर तरीके से उन्हें अपनी मुहिम भी जारी रखी हुई है, और ट्विटर पे और ट्रेंड भी चला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और तमाम कारकुन ये कह रहे हैं कि हम इनको टिकट मिले हम वोट देंगे। दूसरे सर वहाँ पे मंसूर याटमन साहब जिन्होंने NA-59 के लिए एप्लीकेशन दी थी, अब ज़ाहिर है हमें तो उस पर भी हमने बताया था कि भाई मंसूर साहब की बात नहीं बनेगी, मंसूर साहब की जगह नहीं बनेगी। उसकी बाकायदा वजह भी बताई थी कि शायद खाकान अब्बासी साहब की पोजीशन अब नहीं है, और मजबूत जो इनका सहारा है या जिनकी वो जो है टेक जिसे कहते हैं पंजाबी, वो शायद खाकान अब्बासी हैं। अब वो इस वक्त खुद जो इंसार बने पड़े हैं,
تو منصور صاحب کو میں نہیں دیکھ رہا کہ ان کو ٹکٹ N59 میں ملے گا، اور وہ بھی بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے منصور صاحب کے پاس ووٹ بینک ہے، ایک سیاسی شخصیت بھی ہے، ایک نام بھی ہے، ایک ان کا گروپ بھی ہے، دھڑا بھی ہے ٹمن میں، ظاہر ٹمن والے لوگ ہیں، اگر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں سردار ٹمن تو اچھی خاصی وہ ڈینٹ بھی ڈال سکتے ہیں، تو ان کو بھی اب ایڈجسٹمنٹ ممکن ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی اگر منصور صاحب کو ہم PP 22 میں لے جائیں تو یہ ایک ہمارا جو کام ہے سارا کور اپ ہو جاتا ہے۔ سردار صاحب اوپر آ گئے ہیں، نیچے منصور صاحب ادھر شہریار امان ہے، تو ان کو ڈر خطرہ کوئی نہیں۔ دوسری طرف سردار غلام عباس صاحب کی بھی یہ خواہش ہے، ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ بھائی ان کی یہ کوشش ہے کہ بھائی اگر انہی کو یہ ٹکٹ دوسرا ان کے بھائی کو جو سردار شانی خان ہے، خیر ہے وہ بھی ایک پبلک فگر ہیں، سردار صاحب کی بھی انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے پاس وہ ایک بڑی شخصیت ہے اور سیاسی شخصیت ہے، ان کا ایک اچھا بلا ووٹ بینک ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہم اکٹھے ہو گئے دو بھائی تو یہ بہت حد تک جو ہے یہ ممکن ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ بھی آپشن، یہ کچھ رومرز اور فیلر تھے کہ سردار آفتاب اکبر کو شاید وہ کہیں کہ بھائی اب آپ اس طرف آ جائیں، لیکن اس طرف سے سردار عباس کے جو ذرائع ہیں ادھر سے تردید آ گئی ہے کہ بھائی یہ دونوں طرف سے تردیدیں آ رہی ہیں، ہوا ہے تو ہم نے نہیں کیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آفر ہوا ہے تو ہم نہیں کر رہے، تو وہ ایک سیاست میں ملک صاحب چلتا رہتا ہے۔ اور یہ اس میں سر یہ ہے کہ لیکن کسی سائڈ پہ اس اونٹ کو اب کسی کروٹ بیٹھنا چاہیے سر، یہ بیٹھے گا سر تو یہ لوگوں کو بھی پھر اطمینان ہوگا کہ اب جائیں گے۔ اب جو کارکن ہیں ان کی تو یہ خواہش ہے کہ ملک اعجاز جیسی حال، ابھی دیکھیں یہ لٹکا ہوا ہے، قیادت اگر رکی ہوئی ہے سر تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہے معاملہ کہ ادروائز وہ چاہتے تو اسی وقت وہ فائنل کر دیتے، لیکن اب ان کو ایک کارکنوں کی طرف سے میسیجز جا رہے ہیں، جو کارکنوں کا رابطہ کسی اسد رفیق سے، مریم نواز سے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں دو چار پارٹی میں ان سے ہے، جو اوپر والے ہیں ان کا اسحاق ڈار سے، اور جو ادھر کی جو ہے معاملات وہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس پہ فیصلہ کس طرح ہوتا ہے، لیکن جو بھی ہوگا ایک دو دن میں معاملہ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب تو اتنا ٹائم نہیں بچا، امید ہے کہ کل تک یہ فیصلہ ہو جائے گا، اور دیکھتے ہیں کہ حلقہ PP 22 میں کارکنوں کی سنی جاتی ہے یا الیکٹیبلز کی رائے کو اہمیت ملتی ہے۔ ملک صاحب چلے 22 تو ہو گیا، نون لیگ کے اندر معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن حلقہ 59 جہاں پر چودھری پرویز الہی ان کی اہلیہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تھے، اب وہ انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے، اور ظاہر آنے والے ایک دو دنوں میں یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کیونکہ بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پرویز الہی میدان میں رہتے ہیں تو پھر کیا مقابلہ ہے، اور اگر وہ نہیں ہیں تو کیا یہ میدان کھلا ہے؟ بالکل سر، ایک تو بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے چانسز زیادہ ہیں، وہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، میدان میں وہ آپ واپس آ جائیں گے، ان کو بھی ریلیف مل جائے گا، جو ہماری سورسز یا اپنی ہماری نالج سمجھ کے مطابق ممکن حد تک ان کو ریلیف مل جائے گا۔ اچھا، اگر ان کو سر ریلیف مل جاتا ہے تو پھر بڑا مطلب سمجھیں کہ 1 on 1 جو 19-20 کا مقابلہ جو ہوتا ہے بڑا تگڑا جوڑ پڑنا ہے، اور سردار غلام عباس کو لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بھئی وہاں پہ اگر پرویز الہی صاحب آتے ہیں تو پھر ان کے مقابلے میں سردار صاحب کو انہیں بڑا انہیں خدشہ ان کو کہیں نہ کہیں موجود تھا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آ جائیں گے، اور پرویز الہی صاحب اگر صاحب نہیں آتے تو پھر مشکل ہے، مطلب باقی جو آپ دیکھیں حالات کس طرف جاتے ہیں، لیکن پھر آسانی ہو جائے گی سردار غلام عباس صاحب کے لیے۔ لیکن اگر پرویز الہی صاحب کو یہ ریلیف مل جاتا ہے اور ان کے جو کیسر الہی ہیں ان کو بھی مل جاتا ہے تو پھر نون لیگ کے لیے میدان اتنا آسان بالکل بھی نہیں۔ اچھا ملک صاحب ایک بات اور بتائیں، جس طرح ملک شاہ روز ٹمن میدان میں موجود ہے، اور آخری خبریں آنے تک تو وہ اصرار کر رہے تھے کہ ہم نے تو قومی اسمبلی کا الیکشن ہی لڑنا ہے، لیکن کچھ اطلاعیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آخری وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ حلقہ PP 22 پر ان کو ایڈجسٹ کیا جائے منصور حیات ٹمن کی جگہ، تو کیا یہ ممکن ہے؟ وہ آ سکتے ہیں، اور اگر آ جائیں تو صورتحال کیا بنتی ہے؟ دیکھیں میر صاحب، آ جائیں تو بظاہر ان کو روک کوئی نہیں سکتا، لیکن بظاہر ایسی کوئی صورتحال مجھے نظر نہیں آ رہی کہ PP 22 میں ایک تو ان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل PP 22 جو ہے سر وہ سارے کا سارا میں نے بتایا تھا اس دن کہ آپ کو یہ 50% تلگنگ اور 25% چکوال اور 25% کلرکار ہے، تو جو ان کا ایریا ہے وہ کافی 23 والی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ ملک شہریار صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں چھوڑنا، خیر ہے، اور وہ شہریار نہیں چھوڑیں گے، اور وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ وہ وننگ پوزیشن پہ ہیں شہریار کے طرف سے، یہ صرف سر ایک ایج حاصل ہے کہ شہریار نے ایک تو وہ وڈیرا یا سردار اس ٹائپ کا نہیں ہے سر، جیسے ہوتے ہیں نا کہ وہ کھلی جیپیں اور کتے اور نال ساتھ گارڈ اور وہ گاڑیاں اور وہ گھوڑے اور وہ قسم کا شہریار میں وہ ٹچ نہیں ہے سر، وہ ایک تقریباً عام سوفسٹیکیٹڈ قسم کا پڑھا لکھا نوجوان ہے، اور جو جس کو گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا سارے کچھ ٹرینڈ پتہ ہے، ہنر آتے ہیں سر، اور اس میں یہ اس کا جو انداز سیاست ہے اس میں اس کو ڈر کوئی نہیں، اور کوئی بھی بندہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے مقابلے میں شہریار کے مقابلے میں آئے گا وہ بری طرح پٹ جائے گا، چاہے کوئی بھی آ جائے، بہت مشکل ہے۔ وہ حافظ عمار یاسر صاحب اس وقت حالات بھی اور تھے اور ان کا ایک بڑا کام بھی تھا، مطلب عمار یاسر کے برابر
کا وہ کینڈیڈیٹ اگر وہ حافظ عمار یاسر کو مل جاتا موقع تو پھر شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مقابلہ یہ بہت ٹائٹ ہوتا، لیکن ابھی جو ہے وہ اس کو شہریار کو فی الحال کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے۔ اور ادھر جو ہے اس میں پی پی 22 میں یہ ان کی جو سردار ٹمن ہے وہ ان کی تھوڑی سی اپروچ سے ذرا باہر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نئے کینڈیڈیٹ ہیں۔ ہاں منصور ٹمن صاحب کو اگر ملتا ہے تو پھر آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ وہ ایک پوزیشن میں آ سکتے ہیں، ادروائز شہروز کی ابھی میں کیونکہ وہ نیو اچھا ملک صاحب ایک اور چیز بتائیں، دیکھیں ہم مفروضوں پر بات کر رہے ہیں، ہم امکانات پر بات کر رہے ہیں، ہم ساری امکانات کیا اس چیز کا بھی امکان موجود ہے کہ اگر پرویز الہی مقابلے سے آؤٹ ہوتے ہیں اور جو شاہروز ٹمن ہے ان کو نون لیگ ٹکٹ جاری نہیں کرتی تو تحریک انصاف کے وہ امیدوار بن جائے؟ سیاست میں تو کچھ بھی ہو جاتا ہے، بالکل بن سکتے ہیں، دیکھیں بن سکتے ہیں یہ وہ، اور کل ان کی میٹنگ بھی ایک وہ سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ بھائی ہم نے جب الیکشن کا اعلان کیا تو ہم الیکشن لڑنا ہے، اور سردار ٹمن جو ہے ان کی بقا اسی چیز میں ہے کہ وہ ان سیاست میں تبھی رہ سکتے ہیں سر کہ وہ الیکشن میں اکھاڑے میں اترتے رہیں، وہ بالکل سائڈ لائن ہونا نہیں چاہ رہے کہ بھائی اگر یہاں سے ایک دفعہ نکل گئی نا سر تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے، مطلب جیسے عمار یاسر نے انٹری ڈالی اور وہ بالکل فل فلیج انہوں نے تلگان گیا پورے چکوال پہ ایک دفعہ ان کا ہولڈ انہوں نے لگ رہا تھا کہ عمار یاسر جو ہے یہ ایسا حالات بن گئے تھے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی چونکہ جب اس طرح کا دست شفقت ان کے سر پہ تھا تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے نہ کوئی ڈی سی کا کوئی ایشو تھا، نہ کوئی ڈی پی او کا تھا، نہ کوئی اور ترقیاتی فنڈ کا کوئی مسئلہ تھا، تو پھر وہ ہمیں لگ رہا تھا کہ یار یہ 6 کے 6 ہلکے جو ہے نا انہوں نے اپنے کور کر لینے، لیکن چونکہ وہ بھی ایک ان سے میں اندر وہ اتنی سیاسی وہ سوچ بوجھ شاید نہیں تھی کہ وہ اتنی ورکنگ نہیں کر سکے، وہ ایک جگہ تک محدود رہے ہیں، مطلب اس سے وہ دائیں بائیں نہیں ہوئے، انہوں نے ایک یہاں پہ حفیظ انجم سے ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں ان پہ چھوڑ کے باقی ان کا جی رہے ہیں دو چکوال کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ نکلتے پراپر جس طرح کا ان کے اوپر وہ پرویز الہی صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ان کو سپورٹ حاصل تھی جس طرح کی، وہ تو شاید چاہتے تو پتہ نہیں کیا کر دیتے یہاں چکوال کو پتہ نہیں پیرس بنا دیتے، لیکن وہ نہیں بنا سکے، اس کی 100 وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو ہے سر یہ سرداران ٹمن ان کا اگر وہ پی ٹی آئی میں اس کی طرف سوئچ کر جاتے ہیں تو جناب پھر بھی اچھا مقابلہ ہوگا، مقابلہ کیا لگ پتہ جائے گا چلے جی لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ چلے ملک صاحب سیاست میں یہ سب کچھ ہوتا ہم نے دیکھا بھی ہے، آخری وقت پر لوگ سوئچ کر جاتے ہیں اور سیاست میں یہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا چلیں NA-59 پر بڑی بات ہوگی، 58 میں آ جاتے ہیں آپ، تقریباً صف بندی ہمیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، ایک طرف نون لیگ جس کے ٹکٹوں کے فیصلے فائنل ہو چکے ہیں، میجر طاہر اقبال ہے، چودھری سلطان حیدر علی خان ہے اور تنویر اسلم سیٹھی ہیں، ایک پینل ہمارے سامنے موجود ہے، دوسری طرف چودھری ایاز امیر ہیں، چلیں وہ بھی سرخرو ہوئے اور آج بھی ان کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان انہوں نے بھی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے جو ان کے سامنے فہرست پیش کی گئی ہے اس پر دستخط کر دی ہے، اور چکوال کے حوالے سے تو یہی خبر آ رہی ہے کہ چودھری ایاز امیر ہیں اور ان کے ساتھ پی پی 20 پر علی ناصر بھٹی ہیں اور پھر 21 میں طارق افضل کالس ہیں، یہ اطلاعات آ رہی ہیں، کیسا مقابلہ ان دونوں میں دیکھتے ہیں؟ لیکن میر صاحب ہم نے پہلے بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ میجر طاہر صاحب جو ہے وہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے جی، میں اس طرح ایاز امیر صاحب کی بھی مطلب یہ کم نہیں ہے، بہت ان کی بھی ماشاءاللہ سیاسی سوجھ بوجھ عقل دانش اس پہ کوئی انکار نہیں ہے، لیکن میجر طاہر اقبال کا ایک اپنا انداز سیاست ہے، اور اب یہ پینل جو ہے ایاز امیر صاحب دیکھیں یہ بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے ڈیولپ کیا ہے کہ تنویر اسلم، اب یہ تو نہیں ہو سکتا سر کہ جو تنویر اسلم کو ووٹ دے گا وہ میجر طاہر کو نہیں دے گا، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ تقریباً 95% ایسے ہی ووٹ ہوتا ہے کہ بھائی جو اوپر اگر کسی کو دے رہا ہے تو نیچے بھی اسی کو دیتا ہے، 5% ایسے ہوتے ہیں جو لوگ کسی کو ذاتی ناپسند کی وجہ سے وہ دائیں بائیں ہوتا ہے، ادروائز سارے کے آج حیدر سلطان کو دے گا تو وہ ظاہر میجر طاہر کو بھی دے گا، تنویر اسلم کو جس نے ووٹ پول کرنا ہے تو وہ میجر طاہر کو بھی دے گا، اور یہ دونوں جو امیدوار ہیں حیدر سلطان اور تنویر اسلم یہ ان کو مطلب یہ کوئی اگر کمزور سمجھ رہا ہے تو وہ شاید میں سمجھتا ہوں غلط فہمی پہ مبتلا ہے، کیونکہ طارق افضل کالس اور پچھلا آپ دیکھ چکے ہیں اس وقت حالات بھی کچھ اور تھے، اب حالات بالکل کچھ اور ہیں، تو تنویر اسلم کو تو میں بالکل کہیں بھی مجھے کوئی خطرہ دار نظر آ ہی نہیں رہا کہیں کسی طرف بھی، تنویر اسلم تو جب وہ کلین سویپ کر جائیں گے، جس طرح ادھر شہریار ہے ادھر تنویر اسلم کو کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے، علی ناصر بھٹی اور حیدر سلطان کا بھی جوڑ بالکل پڑنا ہے، لیکن مجھے جو پڑھنا نظر آ رہا ہے وہ بارہ حیدر سلطان کا نظر آ رہا ہے اوپر، اسی طرح پھر میں نے پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ بھائی اس یہاں پہ جو ہے 58 ہے وہ نون لیگ مجھے لیتی نظر آ رہی ہے، باقی سیدھا ایک جملے میں کہیں کہ آپ تینوں نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کو جتا رہے ہیں اس یہاں پہ 58 میں جو پینل ہے سامنے میں اس کو دیکھ کے سر کہہ رہا ہوں کہ بھائی ان کی ورکنگ بھی ٹھیک ہے سر، وہ ایک پوری الیکشن کی اس کو ووٹ لینے کی سائنس کو بھی جانتے ہیں، الیکشن لڑنا بھی وہ جانتے ہیں، چونکہ ہمارے جو ابھی دوست ہیں پی ٹی آئی والے وہ ابھی بالکل نکلا، اجمیر صاحب نے جسٹ ابھی دیکھیں کچھ دن ہوئے ہیں 7 یا 10-15 دن سے وہ عوام میں جانا شروع ہیں، اس سے پہلے ان کا عوام کے ساتھ کوئی رابطہ بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ جو لوگ ہیں چاہے وہ حیدر سلطان ہے، چاہے اپنا میجر طاہر صاحب ہیں، چاہے
تنویر اسلم صاحب ہیں, ملک اسلم سیٹھی صاحب ہیں, تو ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت دیکھیں. اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے سر, آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے, ٹھیک ہے, اگر آپ ووٹ لینے کے لیے سر اس ووٹر کے پاس جا سکتے ہیں نا, تو آپ اس کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہونے کے لیے اس کے پاس جائیں. اگر آپ جائیں گے سر تو آپ کو فائدہ ہوگا, نقصان آپ کو بالکل ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب, آپ نے عوام رابطے کی بات کی ہے کہ چودھری ایاز امیر صاحب اب باہر نکلنا شروع ہوئے. طارق عبد القادر صاحب نے تو صرف اپنے ڈیرے پر چند لوگوں کو اکٹھا کیا اور ساتھ ہی پرچہ بھی ہو گیا. اب کون پھر یہ رسک لے گا؟ دیکھیں صاحب, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس کی ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی مناسب عمل ہوا ہے, یہ غلط ہے. مطلب اب آپ ان کو جو میدان لگ گیا ہے, ٹھیک ہے, ہاں اگر وہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو خلاف قانون ہے تو اس کو تو بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے, چاہے وہ نون لیگ کرے, چاہے وہ پی ٹی آئی کرے, چاہے وہ پیپل پارٹی کرے, اس پہ تو آپ کو بالکل کڑا ہاتھ ڈالنا چاہیے. لیکن ایک بندہ اگر گھر چند دوستوں کو بلا کے کھانا کھلا رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ خواہ مخواہ کی جو بات ہے, اور میں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اس کو سمجھ رہے ہیں کہ دبا لیں گے, یہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے امیر صاحب. یہ اب دیکھیں طارق عبد القادر, اگر یہ کل والا ایکٹ نہ ہوتا تو آج بچے کی زبان پہ یہ واقعہ بھی نہ ہوتا نا سر. اب آپ اس نے ان کو ایک فائدہ پہنچا دیا کہ سوشل میڈیا پہ, دوسرے انٹرنیشنل میڈیا پہ, نیشنل میڈیا پہ, جو بھی ہمارا میڈیا ہمارے فورم موجود ہیں, ان سب پہ طارق عبد القادر قلص ہو رہا ہے. ہم بھی آپ بیٹھ کے اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو اس کو ڈسکس نہ کر رہے ہوتے. یہ کوئی ملک صاحب بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, درست فرما رہے ہیں ملک صاحب کے, جس کو آپ مظلوم بنائیں گے وہ ہمدردی کا ووٹ حاصل کر لے گا. اور اس وقت جو پاپولر ووٹ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہے. دونوں حلقوں نے 58 ہو 59 ہو, یا تکڑے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے. میری رائے یا شفیق ملک صاحب کی رائے اپنی جگہ, یہ اندازے ہوتے ہیں, مفروضے ہوتے ہیں, امکانات پر ہم بات کرتے ہیں, لیکن اصل فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. جس کو ووٹ دیں گے, جتنی بھاری تعداد میں ووٹ دیں گے, وہ ون کر جائے گا. جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے تو وہ واقعی ابھی بھی دباؤ میں, ابھی بھی ان کا جو نشان ہے وہ دو پر ہی لگا ہوا ہے. آج خبر یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی جو اپیل دائر کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, اس پر بھی نمبر لگا دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل یا پرسوں اس پر بھی سماعت ہونے جا رہی ہیں. کیا فیصلہ آتا ہے, تو ایک غیر یقینی کے جو بادل ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف مذہبی جماعتیں ہیں, انہوں نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ میدان میں اتار دی ہے. دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو کتنی وہ پذیرائی دیتے ہیں. جہاں تک تحریک لبیک کا تعلق ہے تو حلقہ NA 58 سے راجہ سہیل اختر ستی ہیں, ان کا تعلق چوہا سیدن شاہ سے ہے. ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے, یعنی یہاں پر بھی تحریک لبیک نے قومی اسمبلی کے لیے اپنا کینڈیڈیٹ میدان میں اتار دیا ہے. اور اگر ہم حلقہ 59 کی بات کریں تو یہاں پر میجر محمد یعقوب سیفی صاحب ہیں, جو 2018 میں بھی انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا. اب بھی وہی امیدوار ہیں اور انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی اچھے ووٹ حاصل کیے تھے. اب یہ اچھے ووٹ حاصل کر کے کس کو نفع ہوتا ہے, کس کو نقصان ہوتا ہے, یہ تو 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.